مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم۔ رونق افروز استاذ العلماء، نابغہ روزگار، مفکر اسلام، شارح بخاری، عالم اجل، فقیہ بے بدل، قبلہ و کعبہ علامہ مولانا مفتی محمد عاقل رضا صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، خطیب اسلام، مفکر دین و ملت، عالم باعمل علامہ مولانا مفتی محمد ناظر رضا صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، شہرہ آفاق، ادیب و خطیب، عالم اجل، استاذ العلماء، مرجع الفضلاء قبلہ و کعبہ علامہ مولانا مفتی محمد دانش رضا سعدی، باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی العظیم، الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، آمین۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم، رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں، پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دارالعلوم کے پرچم تلے منعقد اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ میرا اللہ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے، مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو۔ جوان حوصلوں، بیدار جذبوں کے ساتھ ابھی تک آپ اجلاس میں رونق افروز ہیں،
मुबारकबाद आप सबको। इंतज़ामिया कमेटी के दिलों का खुलूस रंग लाया। अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ बरकत ही बरकत और नूर ही नूर नज़र आ रहा है। स्टेज पे बड़ी अहम अहम शख्सियतें जलवागर हैं। आलिमों के असातिज़ा, मुमताज़ फ़क़ीह, अबक़री शख्सियतें, इल्मी फ़िक्री शख्सियतों के मालिकान यहाँ इस स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती ग़यासुद्दीन मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब और उनके अलावा हज़रत हमारे क़िबला, बड़ी बड़ी शख्सियतें। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े इन सब का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा मौलाना मोहम्मद अखलाक हुसैन साहिब क़िबला और इनके तमाम साथी असातिज़ा इकराम को दिल की गहराई से मुबारकबाद है। हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब, जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की और रिज़ल्ट आपके सामने हैं। आज दारुल उलूम के मुबारक आंगन से फारिग होकर 3 तलबाए किराम, उनका इंशाअल्लाह जल्दी आप दीदार करेंगे, जिनके सरों पे इन पाकीज़ा किरदार उलमा के हाथों से कुरान शरीफ के हिफ्ज़ का ज़रदीन ताज रखा जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझसे पहले हमारी जमात के नहायत ही संजीदा, बावक़ार, पुरतमकनत, बाअमल आलिम दीन, हिंदुस्तान भर में शोहरा आफाक बल्कि आलमी पैमाने पर जिनकी शोहरतें अल्हम्दुलिल्लाह आम हैं, वो अज़ीमुश्शान ख़तीब क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ़ रज़ा संभली दामा ज़िल्लुहुल आली, बेहतरीन तकरीर, आपके दिलों को रोशनी देने वाली तकरीर इरशाद फरमा रहे थे। मैं अब अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज कोहरे को क्या हो गया इसे? हैं? देखने बार बार दौरा पड़ रहा है कोहरे पे, इधर कोई भाग रहा। सर्दी तो अभी आई नहीं है, सर्दी का मुखबिर आ गया। ये है मदरसे का जलसा, इसलिए मैं मदरसे से ही अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। इमाम अहमद रज़ा, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है यहाँ, तहज़ीब सिखाई जाती है और बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरबियत दी जाती है। जी, मदरसा वो मकाम खैर है जहाँ कलिमा खैर सिखाया जाता है। बेशक बेशक हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मदरसा का सिलसिला नसब बड़ा पुराना है। हम लोग मदरसों से गाफिल हैं और मदरसों की तरफ हमारी तवज्जो बहुत ज़्यादा कम है। हम ये समझते हैं कि इस दौर में मदरसों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर मैं कहता हूँ मदरसों का इम्पोर्टेंस हर दौर में है। जी बेशक बेशक, हर दौर में मदरसे हर दौर में अहम हैं। बेशक
अब आप देखो ना, मदरसे का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिलता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को वहाँ पढ़ाया, सिखाया। अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने हज़ारों भाषाओं का इल्म अता फरमाया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को यहाँ धरती के पर्दे पे बिफ़ज़्लिही ताला कृषि का एक्सपर्ट बनाया, इल्म से माला माल किया। हज़रात, एक जितने भी अंबिया और मुरसलीन दुनिया के पर्दे पे तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको उलूमे कसीरा से नवाजा। हर नबी को, हर रसूल को मौला तबारक व तआला ने बहुत उलूम अता फरमाए। और फिर हमारे नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुम ये चलत फिरत का माहौल रखोगे? जिसे जाना हो वो चला जाए और जिसे बैठना हो वो बैठा रहे। थोड़ी देर बोलूँगा, ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं। 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं बात करूँगा। तुमसे ज़्यादा तो मैं थका हुआ हूँ। अब मैं अपनी दास्तान किससे बयान करूँ? मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके आपसे निजात मुझे मिल जाए। बात समझ रहे हैं? आप इतने थके हुए नहीं हैं जितना हम थके हुए हैं, और हम किस तरह से बात कर रहे हैं आपसे ये हम ही जानते हैं। मुसलसल सफ़र और मुसलसल इल्लत तबा, फिर भी आपसे हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और ये महज इस वजह से कि अल्लामा ने बहुत पहले ये तारीख़ ले ली थी। जहाँ से कल रात में आया हूँ वहाँ को फिर सुबह ही भागना है। बहुत लंबा सफ़र है, सुबह फिर वहाँ जाना है। मुझे आने ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि उधर ही था तो उधर ही जाता, मगर आपकी वजह से आना हुआ। इसलिए आप हजरात अगर बैठे रहें थोड़ी देर तो मैं बात कर लूँ, तो इजाज़त है बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। हालांकि शैतान तो नहीं चाहता बहुत देर तक आप बैठें, क्योंकि हुजूर के ज़िक्र से उसे बड़ी एलर्जी है और वो तरह तरह के वसवसे दिलों में पैदा करता ही रहता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठे रहोगे, कहीं टांगें टेढ़ी ना हो जा, कहीं शामियाना गिर ना जा, तुम्हारी मौत ना हो जा, शामियाने के मलबे में कहीं फंस ना जाओ, किराने मंगानी पड़े, इससे पहले कि तुम्हारी मौत आए, इससे पहले कि शामियाने के भारी बोझ तले तुम दब जाओ। रोड देख के आ जाओ एक बार, बाजार देख के आ जाओ एक बार, और बस शैतान का वसवसा आया और सेकंडों में आदमी उठ लिया और चला गया और हुजूर का जिक्र छोड़ के जाता है। अफसोस होता है यार, हुजूर का जिक्र छोड़ के क्यों जाता है? वैसे तो कहता हम हुजूर पे जान दे देंगे। अबे तू जान क्या दे देगा झूठे? 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहे आदमी, तो क्या जान दे देगा भाई है? मैं बस चंद बातें अर्ज करूँगा, लंबी तकरीर में करूँगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और मुरसलीन को इल्म अता फरमाया, तमाम अंबिया और मुरसलीन को इल्म अता फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो इनाम किया, वो इनाम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही ज़मीन के पर्दे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी हमारे नबी के धरती के पर्दे पे तशरीफ़ लाते ही अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया। ये हुजूर के मान सम्मान में हुआ। इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म फैला दिया गया। इल्म फैला दिया गया। पहले इल्म तो था मगर फैला हुआ नहीं था, जनता के बीच में कॉमन नहीं था। इसीलिए किसी नबी की जनता
विकास न कर सकी, किसी नबी की उम्मत आगे न बढ़ सकी, किसी नबी की उम्मत जनाबे वाला मॉडर्न साइंसेस पे काम न कर सकी, किसी भी नबी का उम्मती जनाबे वाला प्लान और ट्रेन नहीं बना सका। ये काम जनाबे वाला तब हुआ जब पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम हो गया। बेशक, और बेशक। इल्म का उजाला कब आम हुआ? जब हमारे नबी धरती के पर्दे पे तशरीफ ले आए। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह तो कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कह लो। तुम्हारी बात ये, मेरी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही धरती के पर्दे पे पूरी दुनिया में अल्लाह ने इल्म फैला दिया। कितनी बड़ी बात है ये? अरे ये कितनी बड़ी बात है। 400 पेज की किताब 1 सेकंड में सुना दी मैंने तुम्हें। 400 पेज की किताब है अंग्रेजी में, और वो मैंने 1 सेकंड के अंदर तुम्हें सुना दी कि हुजूर के आते ही अल्लाह ताला ने इल्म का उजाला आम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान अब अगर कोई यहूदी तुमसे पूछने लगे तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, इस दुनिया के लिए हुजूर का क्या फायदा है? कोई ईसाई तुमसे पूछने लगे कि तुम्हारे नबी जो आए हैं दुनिया में, तो तुम्हारे नबी के आने का पूरी दुनिया को कोई फायदा मिला? तो क्या कहोगे? हमारे नबी के आने का पूरी दुनिया को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब नबी आए हैं 40 बरस के हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के मान सम्मान में पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म का उजाला कब फैला? नबी कब आए? 1499 साल पहले। नबी 1499 साल पहले इस धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम, तब से ही पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला हुआ है। हम देख रहे हैं, तुम देख लो, ये पढ़े लिखे लोग यहाँ जनाबे वाला बैठे हुए, एजुकेटेड लोग, पूछ के देख लो कि 1500 साल पहले क्या दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी थी? 1500 साल पहले क्या दुनिया में कोई कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल, या कोई मॉन्टेसरी या कोई जनाब वाला प्राइमरी स्कूल 1500 साल पहले था दुनिया के पर्दे पे? हमने यहाँ ये यूनिवर्सिटियों की जो तारीखें पढ़ी हैं, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ले लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ले लो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ले लो, यहाँ भारत की यूनिवर्सिटीज़ को ले लो, तो हर यूनिवर्सिटी 1000 साल के अंदर अंदर की है। पहले यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, इसलिए कि जब इल्मी फैला हुआ नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुई ना हमारी बरतरी। हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत समझ में आई आपके? आज की ये कॉन्फ्रेंस भी है अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हमारे नबी पाक, हमारे मुस्तफ़ा अजीम शान है, मुस्तफ़ा जनाबे वाला ग्रेट है, मुस्तफ़ा महान है, मुस्तफ़ा अजमत वाले हैं, मुस्तफ़ा बड़े हैं। तो मुस्तफ़ा का बड़कपन समझ में आया तुम्हारे? अंबिया बहुत आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन तशरीफ़ लाए हैं, मगर जनाबे वाला इल्म का उजाला अल्लाह ने किसी नबी के दौर में, किसी नबी के ज़माने में अल्लाह ने आम नहीं किया जनाबे वाला। अब मुस्तफ़ा जान रहमत का ग्रेटनेस देखो, मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत देखो, और मुस्तफ़ा जान रहमत की शान देखो, अपने आक़ाए पाक की अज़मत देखो। मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए और जैसे ही नबी तशरीफ़ लाए, सुभान अल्लाह से कहे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के हुए तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम कर दिया। तुम देख नहीं रहे हो कि नबी से पहले वाला आदमी जनाब 11-11 फीट का और 12-12 फीट का कुछ नहीं कर पाया, ना माइक बना पाया, ना बिजली बना पाया, जनाबे वाला डिबियाँ ही जलाता रह गया, डिबियाँ ही जलाता रह गया, ना ट्रेन बना पाया, ना प्लेन बना पाया जनाब वाला, ना दुनिया को मुट्ठी में कर पाया, कुछ कर पाया। हजरत 12 फीट का आदमी 50 मंजिला इमारत बना ना सका, 100 मंजिला इमारत बना ना सका। 11 फीट का आदमी, 12 फीट का आदमी ये कहता था कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और तुम जनाबे वाला 5.5 फीट के हो, 5.25 फीट के हो, मगर तुम्हारा कमाल तो देखो, तुमने हवाओं को पकड़ के जनाबे वाला अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, टिरकों को दौड़ा दिया, दुनिया को दौड़ा दिया इन हवाओं पे जनाब वाला। बहुत
समझ नहीं पा रहे हो। और ऐसी हवा भरी कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो खड़े ही खड़े 5.5 फीट के ने पंचर जोड़ दिया जनाब वाला, हवा को निकलने ही नहीं दिया जनाब। ये देखिए आप, निकम्मा है बेपढ़ा लिखा आदमी, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है। क्या नाम है इसका? जेम्स वॉट नाम है इसका। ये जनाब वाला मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये हवाई जहाज बना रहे हैं। मेरे नबी के आने से पहले किसी को यही पता नहीं चला कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। ये हुजूर के बाद जमाने को खबर हुई कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, जमीन में डीजल भी निकलता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन में जनाबे वाला बड़े बड़े खजाने छुपे हुए हैं, मगर पहले किसी को डीजल का पता नहीं था, पेट्रोल का पता नहीं था। इंसान थे मगर उनके पास इल्म नहीं था जनाबे वाला। इल्म को अल्लाह ने रोक लिया था, नबियों को तो दिया था मगर नबियों की उम्मतों को नहीं दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तफा की अज़मत और मुस्तफा की उम्मत की अज़मत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इन बातों के लिए भी आपके दिलों के अंदर कोई गुंजाइश है? अल्लाह फजल फरमाए। मैंने एक बड़ी बात कह दी आपसे, बहुत बड़ी बात कह दी, अगर समझ सको। ये कॉन्फ्रेंस कहती है अज़मत मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत अजीम है, तो कैसे अजीम है? नंबर 1 हर एतबार से नंबर 1 है मेरे नबी। वाह 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 सुभान जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। हर एतबार से नंबर 1 है। पहली बात, उनकी वजह से इल्म का उजाला आम हुआ, नंबर 1 सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, वो नहीं आए थे इल्म का उजाला नहीं फैला था, वो नहीं आए थे तो जनाबे वाला इल्म था ही नहीं ज़माने के पर्दे पे, कॉमनली नहीं था, किसी एक के पास था, कभी उसके पास था, उसके पास था, उसके क्या कहते हैं है तो नहीं क्या कहते हैं अफराद के पास था, पूरी जमात के पास नहीं था जनाबे वाला। ये कहते हैं सिंगल लोगों के पास तो था, किसी को दे दिया था, उसको दे दिया था, उसको दे दिया, लेकिन सब में फैलाया नहीं था, मगर अल्लाह ने फैला दिया। नंबर 1 मुस्तफ़ा, इस एतबार से नंबर 1 है मुस्तफ़ा, इस एतबार से नंबर 1 है। दूसरी बात बताता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ, बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा इसके लिए दूसरी बात, अल्लाह जज़ाए खैर दे, दूसरी बात इस एतबार से नंबर 1 है जनाबे वाला कि हुजूर को आए हुए हो गए 1450-1500 साल। तवज्जो है जी, है तवज्जो? 1500 साल हो गए सरकार को, और उस दौर में ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो था, ना ना यूट्यूब का फितना था जनाबे वाला। ये फितना भी आज ही पैदा हुआ जनाब वाला। ये यूट्यूब का कोबरा, यूट्यूब का नाग जनाब फन उठाए जो खड़ा तुम देख रहे हो, ये यूट्यूब जो फन उठाए खड़ा है डसने के लिए जनाब वाला, ये था भी नहीं, ना वीडियो ना कैमरा ना कुछ भी नहीं था जनाबे वाला। दुनिया में महापुरुष बहुत आए हैं, हजरत आदम से लेके आज तक बहुत महापुरुष आए हैं, बड़े क्रांतिवीर आए हैं, बड़े शौर्यवीर आए हैं, और जनाब वाला बड़े बड़े समाज सुधारक आए हैं, जन सेवा करने वाले, मानव सेवा करने वाले क्रांतिवीर आए हैं दुनिया के पर्दे पे। ये देखो, इस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ, उस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ, उस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ। ये दूसरी बात बता रहा हूँ, इस एतबार से भी नंबर 1 है। ये यहीं स्टैचू लगा हुआ, उस स्टैचू लगा हुआ, ये फला साहब खड़े, ये फला साहब खड़े, ये फला साहब खड़े। मगर जनाबे वाले ये जितने भी साहब हैं, पूरी जिंदगी में इनकी या तो 5 वाक़यात मिलेंगे, या 10 वाक़यात मिलेंगे, या 15 मिलेंगे। ये 5 जनवरी को धौलपुर आए थे, धौलपुरी आए थे, और 6 फरवरी को इसको जनाब वाला बरेली जा रहे थे, और 7 अगस्त को ये शाहजहानपुर से दिल्ली के लिए निकले थे, और 18 फरवरी को बम्बई से और जनाब वाला हिमालय पर्वत के दर्शन के लिए निकले थे जनाब वाला। और 28 फरवरी को इनके साथ ऐसा हो गया था, और 6 नवंबर को इनके साथ ऐसा हो गया था। बस 10-12 वाक़यात मिलेंगे जनाब, पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड किसी की नहीं मिलेगी। किसी महापुरुष की, कोई भी सौकाल महापुरुष हो, कोई भी क्रांतिवीर हो, पूरी दुनिया के पर्दे पे एक शख्स नहीं मिलेगा जिसकी पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड मिले। मगर इस भरी दुनिया में अल्लाह की कसम, इंसानों की दुनिया में एक इंसान, नबियों की दुनिया में एक नबी, और रसूलों के समाज में एक रसूल ऐसा मिलता है जिसको अल्लाह ने 63 साल की ज़ाहिरी उम्र दी, और 63 साल का हर दिन हर रात इतिहास के कैमरे में महफूज होता हुआ नजर आया। मुस्तफ़ा जान रहमत ऑन रिकॉर्ड है, मुस्तफ़ा जान रहमत की रातें भी रिकॉर्ड में है, और मुस्तफ़ा के दिन भी रिकॉर्ड में। जोर से कह दो वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बातें हो गई जनाब वाला, बहुत तेजी के साथ सुनते चले जाओ। नंबर 2 बातें हो गई, इन दोनों बातों में मेरे नबी नंबर 1 है कोई टक्कर में? कोई नहीं है। वाह वाह वाह। अरे पूरी दुनिया में कोई टक्कर में है?
یہ مصطفیٰ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، مصطفیٰ نے کون سا قدم رکھا ہے؟ مدبر ظہر میں آ رہے ہیں تو کون سا قدم رکھا ہے، اور عصر میں آ رہے ہیں تو کون سا قدم مسجد سے باہر جا رہا ہے؟ یہ پیڑ کے قریب میں مصطفیٰ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے گفتگو کر رہے ہیں، تو جناب والا وہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی پہنچ گئے۔ صدیق اکبر سے کیا فرمایا، حضرت عمر سے کیا فرمایا، اور کون سی انگلی دکھائی اور کون سی انگلی دکھا کے حضرت عمر فاروق اعظم سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا فرما دیا، آج دریا کے کنارے پہ کیا سمجھا رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ یہ پتجھڑ ہو رہا ہے اور پیڑ کے نیچے جناب والا مصطفیٰ غلاموں کو لیے کھڑے ہیں، جناب والا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیسی مثالیں دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حجرہ عائشہ میں ہیں، اتہاس دیکھ رہا ہے، مسجد میں ہیں، اتہاس دیکھ رہا ہے، مکے میں ہیں، اتہاس دیکھ رہا ہے، مدینے میں ہیں، اتہاس دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے اتہاس دیکھ رہا ہے جناب والا۔ مصطفیٰ سو رہے ہیں تو کس کروٹ پہ سو رہے ہیں، مصطفیٰ جاگیں گے تو کب جاگیں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت جب جاگیں گے تو فوراً چارپائی سے کھڑے ہو جائیں گے یا بستر سے کھڑے ہو جائیں گے، یا جناب والا اپنے بستر شریف سے فوراً کھڑے ہو جائیں گے، یا تھوڑی دیر مصطفیٰ جان رحمت آنکھیں مسلیں گے۔ حضرات محترم، آج مصطفیٰ جان رحمت 3 بار مسکرائے ہیں پورے دن میں، صبح کو مسکرائے تھے اور عصر کے ٹائم مسکرائے تھے، اور مغرب کے بعد بھی حضرت بلال سے گفتگو کرتے ہوئے مسکرا دیے تھے۔ تو اتہاس کو یہ بھی پتا ہے کہ صبح کے ٹائم میں جب نبی مسکرائے تھے تو کون کون سے دانت دکھائی دے رہے تھے سرکار کے، اور جب مصطفیٰ عصر کے ٹائم مسکرائے تھے تو آمنہ کے لال کے کون کون سے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ایک ایک ریکارڈ میرے نبی کا اتہاس میں موجود ہے پوری دنیا میں۔ اگر اس طرح کا کوئی شخص ہو تو لاؤ مجھے دکھاؤ، ہے کوئی مہاپرش، ہے کوئی کرانتی ویر جس کی ساری زندگی 50 سال کی ہو یا 60 سال کی ہو یا 70 سال کی ہو یا 80 سال کی ہو یا 70 سال اور 80 سال ریکارڈ ہو، 80 سال کا ریکارڈ ہو، جناب پوری عمر کا ریکارڈ ہو۔ اللہ کی قسم، ایک اکیلا ہمارا نبی ہے جس کی پوری 63 سال کی لائف آن ریکارڈ ہے۔ حضرات محترم، کیمرہ نہیں مگر ان کیمروں کی اوقات کیا ہے، 200 میگا پکسل، 150 میگا پکسل، 100 میگا پکسل، ان کیمروں کی اوقات کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو جن کیمروں نے قید کیا ہے ان کیمروں کی شان دیکھو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ تم آپ ہی کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، مگر ان میں جوش نہیں ہے۔ پھر اب طاہر رضا رامپوری کو بلواؤں یا اور کسی شاعر کو لاؤں؟ ارے شعر شاعری کراؤں؟ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 1 گھنٹے میں ٹائم ہی کتنا ہے، آدھا گھنٹہ تو ہو گیا 2 ہی باتیں بتاتے ہوئے، دیکھو آدھا گھنٹہ اور لگے گا، اور تمہاری سمجھ میں نہیں۔ زور سے سبحان اللہ کہو گے تو سنائیں گے، اور جس محبت سے طاہر رضا کو سنا ہے اسی محبت سے سنو گے تو سنائیں گے۔ یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، ہم نے کوئی غلط بات سنا دی؟ ارے ہم نے تمہیں وہ باتیں دے دی، ہیرے دے دیے ہم نے نکال کے، مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے ایسے ہیرے دے دیے آج جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ پدی نہ پدی کے شوربے، پڑھے لکھے خاک نہیں جاہل، کاکھا گاکھا یاد نہیں، ABCD جانتے نہیں، زمانے کے حریص لالچی، دیکھنے کے نبھالنے کے، صورتیں بسی ہوئی، ان کے چہروں پہ 12 بجے ہوئے، جناب والا ٹرینڈ بنا لیا، فیشن بنا لیا، جب چاہا حضور کی شان میں گستاخی کر دی، جب چاہا حضور کی شان میں گستاخی کر دی۔ آج تمہیں ضرورت ہے، تم بتاؤ زمانے کو، ہر اعتبار سے نبی ہمارا نمبر 1 ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ارے کوئی نام چاہیے لو، دریدہ دینو جنگ لیو، ایک آدمی لاؤ پوری دنیا سے جو میرے نبی کی ٹکر کا ہو، ایک آدمی لاؤ، تمہاری ہمت کہ تم نبی کی شان میں گستاخی کرو گے۔ ابے تم تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہو، علم والے بھی نہیں پہچان سکے حضور کو، حضور کو علم والے نہ پہچان سکے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جیسا علم والا جسے اللہ نے ہزاروں لاکھوں زبانوں کا علم دیا، جناب والا وہ نہ پہچان سکے۔ حضرت نوح نجی اللہ جناب والا، جنہوں نے اس زمانے میں کشتی بنا ڈالی تھی، جس زمانے میں کشتی بنانا بڑے تعجب کی بات تھا۔ آج ترکی کے پہاڑوں پہ کشتی کا کچھ حصہ سائنس والوں کو مل گیا ہے، تو سائنس والے حیران ہیں کہ اتنی بڑی کشتی اس زمانے میں بنا کیسے دی انہوں نے، مگر حضرت نوح اتنے علم والے اللہ کی قسم مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچان ہی نہیں پائے۔ حضرت
یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ کی قسم تم راتوں کو خواب دیکھ لو، صبح کو ان سے ٹارگٹ پوچھ لو، بہت علم دیا تھا اللہ نے، مگر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچان نہ سکے، اتنے پڑھے اتنے لکھے مگر نبی کی حقیقت کو پہچان نہ سکے۔ یہ جناب حضرت داؤد ہیں، اللہ عز و جل نے ان کو جناب یہ طاقت دی تھی، ہائی فائی ٹیکنالوجی کے مالک تھے، یہ لوہے کو ہاتھ میں لے لیتے تھے، نہ بھٹے کی ضرورت نہ بھٹے کی ضرورت نہ خیرات مشین کی ضرورت، اگر بٹ دیا رسے کی طرح تو سریا بنا ڈالا، اور اگر انگلیوں کو موڑ دیا تو اینگل بنا ڈالی، نٹ بولٹ بنا ڈالے۔ حضرت داؤد ہائی فائی ٹیکنالوجی کے مالک، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، اتنا علم والا مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچان نہ سکا۔ جناب والا اور بڑھو، 1,24,000 انبیاء و مرسلین، حضرت موسیٰ کو دیکھو کیسا علم دیا ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھو ایسا علم دیا۔ جناب والا بڑے بڑے میڈیکل کے سورما اور دھرندر سرنڈر ہو جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے سامنے وہ جناب والا ہاتھ لگا دیتے تھے تو کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، وہ ہاتھ لگا دیتے تھے تو اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے، وہ جناب والا ہاتھ لگا دیتے تھے تو اللہ کی قسم مردوں کو زندگی مل جائے گی۔ بے شک بے شک، میڈیکل کے سورما کانپ گرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے سامنے، مگر اتنا علم والا بھی جو جناب والا وہ یہ تک بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے گھروں کے کونوں میں کون کون سی چیزیں کہاں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان سے پوچھنے آتے تھے کہ بابا ہمیں یہ بتا دو امی نے مٹھائی کدھر رکھی ہے، تو بابا بڑے سیدھے بڑے بھولے تھے، جناب والا فوراً بتا دیا کرتے تمہاری اماں نے تمہارے گھر کے فلاں کونے میں ایک برتن رکھا، برتن کے نیچے پوٹلی رکھی ہے، پوٹلی کے نیچے ایک پوٹلی رکھی ہے، اس پوٹلی میں مٹھائی رکھی ہے۔ بچہ وہیں سے سیدھ مارتا کونے میں پہنچتا اور جناب والا وہ برتن دیکھتا، برتن کے نیچے پوٹلی، پوٹلی کے نیچے پوٹلی، اور پوٹلی اٹھاتا اور جیسے ہی اٹھاتا کھولتا، ہنستی کھیلتی مسکراتی مٹھائی سامنے آ جاتی، منہ میں پانی آتا اور جناب والا وہیں کھڑے کھڑے چٹ کر جاتا پوری مٹھائی کو، منہ صاف کرتا، کھیل ختم، باہر آتا۔ اماں کو ضرورت پڑتی کسی موقع پہ نہیں ملی تو پوچھتی کہاں گئی مٹھائی، بچہ من کا سچا آخر کار جھوٹ سچ بول دیتا اور کہتا امی مٹھائی تو ہمارے ہاتھے چڑھ گئی۔ کہا کیسے تمہیں پتہ چل گیا؟ کہا بابا نے بتایا تھا، قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے پورے محلے کی عورتیں بابا کے پاس گئیں اور جا کے کہنے لگی بابا سب کچھ بتائیے مگر اتنا تو نہ بتائیے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے گھر کی رکھی ہوئی چیزیں معلوم ہو جائیں۔ حضرات محترم اتنا علم والا بھی میرے مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچان نہ سکا۔ اور آگے آ جائیے، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے علم کا دھنی بنایا ہے صدیق اکبر کو، وہ علم دیا ہے، وہ علم دیا ہے کہ جناب والا اللہ عز و جل نے فضل فرماتے ہوئے تمام نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو فضیلت والا بشر بنایا ہے تو صدیق اکبر کو بنایا، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، قرآن پڑھ پڑھ کے اتنا علم ملا حضرت عمر فاروق اعظم کو، اسی قرآن کو جناب والا پڑھا تھا مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں، ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ تو جناب والا انہوں نے راجنیتی کے پوائنٹ سے پڑھا تھا، قرآن تو جس پوائنٹ سے پڑھو گے اسی قرآن کے اندر ہر علم ہے، قرآن کے اندر ہر برانچ آف نالج ہے، جیولوجی قرآن میں ہے، بایولوجی قرآن میں ہے، میتھمیٹکس قرآن میں ہے، گڑت قرآن میں ہے، بیج گڑت، ریکھا گڑت، انک گڑت، واقعات، جغرافیہ، ہسٹری اور جناب والا جو کچھ بھی ہے سب قرآن میں ہے۔ تم کہتے ہو قرآن پڑھ کے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تم نے قرآن کو جھاڑ پھونک کی کتاب بنا ڈالا ہے لوگوں، ٹائیفائڈ آ گیا، چکن گنیا آ گیا، پیڑ جی میاں حضور میاں حضور میاں حضور میاں حضور، وہ میاں گردی ہے اس سماج میں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہر بات پہ میاں 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 میاں، اور میاں کی بھی چاندیاں کٹ گئی جناب والا، میاں کی چاندیاں کٹ گئی، ایسا میاں مارکیٹ میں ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم نے اپنے زنان خانوں میں چھپا رکھا ہے ایسے میاں کو، ایک دن کی نماز نہیں پڑھتا، ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا ہے، اور باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے برکتوں کا ٹھیکہ لے کے یہی اترا ہوگا۔ حضرات محترم بچو ان چھوٹے میاں سے تو جناب والا تم نے جھاڑ پھونک کی کتاب بنا ڈالا ہے قرآن شریف کو، اور تم سمجھتے ہو کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور اسی لیے تم نے قرآن چھوڑا ہے، اسی لیے تم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے ہو، اسی لیے مدرسوں میں نہیں بھیجتے ہو کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا۔ اچھا اگر تم نے قرآن اسی نیت سے چھوڑا ہے، نہ پڑھا نہ اپنے بچوں کو پڑھایا، تو مجھے یہ بتاؤ قرآن چھوڑ کے تمہیں کیا ملا؟ کتنی فیکٹری بنا لی تم نے بتاؤ؟ فرید آباد کی ساری فیکٹری تمہاری ہوں گی کیونکہ تم نے قرآن پڑھا نہیں، اس لیے فیکٹری بنائی تم نے فرید آباد میں، نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا میں جتنی فیکٹری ہیں سب تمہارے ابا کی ہوں گی، اس لیے کہ تم نے قرآن ہی نہیں سیکھا، اس لیے نہیں سیکھا کہ قرآن سیکھتے تو پیچھے
پیچھے ہٹ جاتے اور قرآن نہیں سیکھا تو آگے بڑھ گئے. رودرپور میں جتنی فیکٹریاں ہیں سب تمہاری ہوں گی. معاذ اللہ ہے صد بار معاذ اللہ. کسی نے غلط پڑھا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. قرآن جناب والا اللہ کی قسم جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں. قرآن خدا کی قسم دنیا میں جتنے علم ہیں ہر علم کا مصدر قرآن ہے, ہر علم کا سرچشمہ قرآن ہے. قرآن سے ہی علم نکلتے ہیں, قرآن ہی میں سما جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر عقل چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم نے قرآن شریف کو راجنیتی کے پوائنٹ سے پڑھا تھا, اس اصول کو سیکھا تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایسا راجنیتا بنا میرا عمر فاروق اعظم, ایسا نیتا اور ایسا راجنیتا اور ایسا لیڈر کہ جناب والا جب آیا ہے میدان میں قرآن پڑھ کر میرا عمر, سبحان اللہ, ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کی قسم پسینہ آ گیا ایران اور روم کو. دنیا کے 2 سپر پاور لرزبر اندام ہو گئے. حضرات قیصر کانپ گیا, کسریٰ کانپ گیا, جو اپنے آپ کو نیتا کہتے تھے, جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے تھے, جو اپنے آپ کو پولیٹیشین کہتے تھے. ایک قرآن پڑھنے والے نے ہلا کے رکھ دیا سارے پولیٹیشین کو. قیصر اور کسریٰ کا یونائٹڈ پلیٹ فارم ایک طرف اور میرا اکیلا عمر قرآن پڑھنے والا ایک طرف. پڑھ کے دیکھ لو اتہاس, تمہیں معلوم ہی کیا ہے. تم کہو گے مولانا بہت پرانی باتیں کر رہے ہو تم, کوئی نئی بات بتاؤ جس نے قرآن نے جناب والا قرآن نے کوئی نئی بات بتاؤ اس زمانے کی. تم ایسے ہی تو کہتے ہوگے کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے, کوئی نئی بات بتاؤ کہ قرآن پڑھا ہو اور چھا گیا ہو, قرآن پڑھا ہو اور آگے بڑھ گیا ہو, قرآن پڑھا ہو اور زمانے میں چھا گیا ہو. کوئی بتاؤ ایسا. تو جناب والا لو سن لو, اگر سن سکو اور ہمت کر سکو سننے کی تو یہ آج ہی کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ایک شخص اسی بھارت میں, ادھر دیکھو, ادھر میں بولتے ہی چلا جا رہا ہوں اور رہ گئے 20 منٹ. بہت عمدہ خطاب ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ارے ایسا خطاب رات 12 بنکی میں مجمع کھڑے ہو کے استقبال کر رہا تھا. کیا تقریر ہو رہی ہے, مگر انہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. شیر شاعری نے پاگل بنا ڈالا. طاہر بھائی آئے, ایک اور شاعر لایا جائے گا اگلے سال کو. ارے 3 باتیں بتا دی میں نے اور تینوں ہیرے نکال کے دے دیے جیب سے, رکھ لو سنبھال لو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عمر اتنا بڑا علم والا, بہرحال بہت کر کے رکھ دیا. اسی قرآن کو پڑھا, اللہ جزائے خیر, اسی قرآن کو پڑھا اور جناب والا دھوست کر دیا قیصر اور کسریٰ دونوں کو. دونوں نے یونائٹڈ پلیٹ فارم بنایا اگینسٹ اسلام, اگینسٹ عمر. تو جناب والا میرے سیدنا عمر فاروق اعظم نے قرآن کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے, قرآن شریف پڑھتے ہوئے اور قرآن کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں بھیڑیوں سے مقابلہ کیا. تو کروڑوں سلام مدینے والے نبی پر, جس کی غلامی کا پٹک گردن میں ڈال کے میرا تنہا عمر دونوں سپر پاوروں کے سامنے کھڑا تھا. ایک کروٹ لی ہے دول پوری اور آس پاس والوں, اللہ گواہ ہے, ایک کروٹ لی ہے میرے عمر نے تو خدا کی قسم ایران کا شیش محل, کسریٰ کا شیش محل چکنا چور ہو گیا. اور دوسری کروٹ لی ہے میرے عمر فاروق اعظم قرآن پڑھنے والے عمر نے تو خدا کی قسم روم کے قیصر کے پرخچے اڑ گئے. دونوں کے دونوں سپر پاور تباہ ہوئے اور ایک اکیلا عمر پوری دنیا پر راج کرتا. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام اور انسانیت کا جھنڈا لہرا دیا. اتنا علم والا ہے مگر وہ بھی سمجھ نہ سکا سیدنا مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کو. اتنا علم والا حقیقت مصطفیٰ کو پہچان نہ سکا. اب باری آتی ہے حضرت عثمان غنی کی. حضرات محترم انہوں نے بھی تو قرآن ہی پڑھا تھا. حضرات قرآن ہی تو پڑھا تھا, اور کیا پڑھا تھا, یا تو قرآن پڑھا تھا یا مصطفیٰ کا بیان پڑھا تھا جناب والا. مگر انہوں نے اکونومی اور ارتھ شاستر کے تناظر میں قرآن شریف کو پڑھا تھا. انہوں نے فائننس کی جہت سے قرآن کو پڑھا تھا. ایسے اصول سیکھے انہوں نے قرآن شریف پڑھ کے کہ بزنس کیسے کیا جائے. قرآن شریف کے اصولوں کی روشنی میں جب انہوں نے بزنس کیا تو خدا کی قسم اللہ نے انہیں اتنا پیسہ دیا, اتنا پیسہ. تمہارے پاس کہاں ہے پیسہ, تم تو بلا وجہ پھٹے پڑے ہو. تمہارے پاس کوئی پیسہ ہے, ایک مکنیاں بن گئی, ایک دکانیاں چل گئی, ایک پلٹیا لے لی تو پھٹ
پھٹا پھر رہا کپڑوں سے باہر ہے، مرد بھی اور عورت بھی اور بچے بھی جناب والا پھٹے پھٹے پھر رہے ہیں. ایک پلٹیا کیا لے لی ہے چوراہے پہ، ایک مکان کیا بن گیا ہے جناب والا، کپڑوں سے باہر ہے. ارے ہے کیا تمہارے پاس جو اتنے اتراتے ہو اکڑتے ہو اور فخر کرتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس جناب والا؟ یہ دیکھو میرے عثمان غنی کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا پیسہ کہ تمہاری دنیا کی دولت کی گنتی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے عثمان غنی کی دولت کی گنتی شروع ہوتی ہے. تمہاری دنیا میں گنتیاں ہی کتنی ہیں، اکائی ڈھائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب خرب 10 خرب، نیل 10 نیل پدم 10 پدم، گنتی ختم. یہاں سے میرا عثمان شروع ہوتا ہے. قرآن پڑھنے والا عثمان اتنا دولت مند ہے جناب والا، قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے اصول کی روشنی میں جب بزنس کیا ہے تو خدا کی قسم ایسا سیٹ بن گیا میرا عثمان کہ جناب والا دنیا میں آج بھی ممتاز پائیدان پہ کھڑے ہوئے ہیں عثمان غنی. دیکھو ٹاٹا ختم ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ختم ہو گیا، باٹا ختم ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ختم ہو گیا، ارلا ختم کرنٹ اکاؤنٹ ختم، برلا ختم کرنٹ اکاؤنٹ ختم، سیٹ ختم کرنٹ اکاؤنٹ ختم جناب والا. ہاں سیٹ ختم کرنٹ اکاؤنٹ ختم، مگر دنیا کا اکلوتا سیٹ ہے میرا عثمان غنی کہ 1300 سال ہو گئے ہیں پردہ فرمائے ہوئے. یہ قرآن کی برکت دیکھو، صرف قرآن پڑھا تھا اور قرآن کے اصول کی روشنی میں سیدنا عثمان غنی نے بزنس کیا. ایسا سیٹ بنایا اللہ نے، ایسا سیٹ بنایا کہ پردہ فرمائے ہوئے لگ بھگ 1300 سال ہو گئے ہیں، مگر اللہ گواہ ہے آج بھی میرے عثمان غنی کا کرنٹ اکاؤنٹ سعودی عرب کی میونسپلٹی میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. قرآن پڑھنے والا آج بھی سب سے آگے ہے. حضرات محترم پھر مولا کائنات کو دیکھو، یہ اللہ کے شعر ہیں، شعر خدا. حضرت عثمان غنی اتنا علم والے جناب والا مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے، مولا کائنات اتنے علم والے کہ جناب والا وہ پہچان نہ سکے حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کو. اتنے علم والے مولا کائنات تو یہ جانیں گے پدی نہ پدی کے شور پہ کہ مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کیا ہے. جس نے چاہا بدتمیز نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر دی. ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے دریدہ دہن بھیڑیے کھڑے ہیں، ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے جناب والا چرب زبان بےہودے کھڑے ہوئے ہیں، پاگل کھڑے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شعر شاعری سنو یا مت سنو. تم جناب والا شعر شاعری میں ٹائم دو یا مت دو، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ مفتی نادر رضا سے مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں پوچھو، مصطفیٰ کا اتہاس پوچھو، سیرت کے اتربیس پہلوؤں سے اپنے سینوں اور دلوں کو روشنی دو. جناب والا شعر شاعری سنو یا مت سنو، مگر تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ مفتی عاقل رضا جو ایک ہیرا ہے ہماری جماعت کا، آ جاؤ اس کے پاس اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے بارے میں ان سے پوچھو. وہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تم بتاؤ زمانے کو میرا نبی کل بھی نمبر 1 تھا، میرا نبی آج بھی نمبر 1 ہے. اگر کوئی تم سے پوچھے نمبر 1 کیسے ہے تو دلیلیں دو اسے کہ نمبر 1 ہونے کی دلیل یہ ہے. اگر ہو سکے تو لا اس کے خلاف کوئی دلیل. مگر تمہیں مولویوں کے آنے کے پاس فرصت نہیں ہے، مولویوں کو گالیاں دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. معاذ اللہ صدبار مار. یہ دیکھو کیا حالت ہے. یہ 18 سال سے 12 سال کے لڑکے تو ایسا لگتا ہے جیسے کھل کے آئے ہیں اور بن جائیں گے جا کے جناب والا. انہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے. ارے امریکہ اور یورپ کی باتیں کروں ایک ایک چلے جانا مت رکنا ایک بھی یہاں پہ. لیکن اگر میں اپنے محبوب کی باتیں کروں اور پوری رات باتیں کرتا رہ جاؤں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. قسم خدا کی ایک نبی کے غلام کی شان ہے کہ وہ پوری رات مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں کرتا رہے اور سنتا رہے. آج تمہیں معلومات جٹانی ہوگی، نبی کے بارے میں جاننا ہوگا. مصطفیٰ ہیں کون؟ مصطفیٰ تمہارے نبی ہیں. دنیا چیلنج کر رہی ہے. حضرات محترم تم دیکھتے رہنی ہو ڈیبیٹیں ہر وقت ان کے خلاف ہو رہی ہیں. مصطفیٰ نے نیائے نہیں کیا، انیائے کیا، ڈیبیٹ ہے. یہ اینکر بیٹھا ہوا، یہ اینکریا بیٹھی ہوئی، چانٹا بیٹھا ہوا ہے، چانٹی بیٹھی ہوئی ہے. ڈیبیٹ ہو رہی ہے تمہارے نبی کے خلاف. تم جاننا چاہتے ہو اپنے نبی کے بارے میں؟ ارے اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کیوں جناب والا زور سے سبحان اللہ نہیں کہتے؟ حضرات محترم میں کہتا ہوں وقت آ گیا ہے. ارے شعر شاعری سنو یا مت سنو، مگر مصطفیٰ کی سیرت کے اتربیس پہلوؤں سے اپنے دلوں پر روشنی دو اور دلوں اور دماغوں کی ڈائری میں چند باتیں ان عالموں سے سیکھ کر رکھ لو تاکہ بوقت ضرورت یہ ہیرے تم چوراہے پہ دنیا کے سامنے دکھا کے زمانے کو کہہ سکو کہ یہ ہے ہمارا نبی. بابا نعرہ تکبیر، جم کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ، حضور سید ناظم میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
آل رسول حضرت قبلہ حضور سید پیر طریقہ سید ناظم میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں ہمارے اسٹیج پر. رونقیں بہار لیجئے، رونقوں میں اضافہ ہوا. قبلہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ تشریف لائیں. آپ لوگ بیٹھ رہیے اور بالکل بھی ماحول جو ہے خراب نہ کریں. آ جائیں جلدی آ جائیں. تشریف رکھیے، آپ لوگ بیٹھیے. تشریف رکھیں. آپ لوگ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے. آپ لوگ تشریف رکھے، جانا نہیں ہے. بہت شاندار خطاب چل رہا ہے. الحمدللہ. ارے خطاب شاندار ہو یا نہ ہو مگر مصطفیٰ کی بات ہے تو مصطفیٰ کی بات شان والی ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہت خوشی ہے مجھے کہ تم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہو. میں حضور کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اور جناب والا میں ادھر ادھر اور کچھ بات کرنا نہیں چاہتا. میں تم سے چاہتا تھا بہت کچھ بیان کروں لیکن تم جناب والا سننے کے موڈ میں ہو نہیں، اسی لیے میں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہے. اس اعتبار سے نمبر 1 ہے کہ علم کا اجالا ان کی وجہ سے پھیلا. اس اعتبار سے نمبر 1 ہے مصطفیٰ کہ جناب والا بغیر کیمرے اور بغیر ویڈیو کے مصطفیٰ کی پوری زندگی آن ریکارڈ ہے. اور ایسے ایسے کیمرے مصطفیٰ جان رحمت کے طرف لگے ہوئے تھے. کیسے کیمرے تھے یہ پوچھ کے دیکھ لو مفتی نادر رضا سے، اور پوچھ کے دیکھ لو مفتی محمد علی سے، اور پوچھ کے دیکھ لو مفتی سلیم صاحب سے. یہ سید صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. پوچھ کے دیکھ لو ایسے کیمرے کیا ہیں. یہ 200 میگا پکسل اور 300 میگا پکسل کچھ نہیں ہے. یہ نبی کو دیکھا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے. یہ صاحب نبی کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جناب والا نبی کی بات اپنے کانوں سے سنی اور انہوں نے ان کو بتائی. انہوں نے پھر جناب والا تیسرے کو بتائی. تیسرے نے اپنے بعد والے کو بتائی. بعد والے نے بعد والے کو بتائی. 6 آدمیوں کی چین ہو گئی. تو جب 6 آدمیوں کی چین ہو گئی، یہاں سے چلی یہ بات، یہاں سے یہ بولے میں نے ان سے سنا ہے، انہوں نے ان سے، اور انہوں نے ان سے بیان کیا ہے، اور انہوں نے ان سے بیان کیا ہے، اور آخر والے کو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے سنا ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا ہے. اب جناب والا جب یہ 6 لوگوں کی چین ہو گئی تو ان 6 لوگوں کی جناب پیدائش سے لے کے وصال تک ساری گھٹناؤں کا ذکر بعد میں محدثین کرام نے کیا. اور محدثین کرام نے ان سب کی سیرت کو، ان سب کی تاریخ کو پڑھا بڑی گہرائی سے، اور انہوں نے آپس میں جناب والا یہ سروے کیا کہ ان 6 میں سے کوئی کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، ان 6 میں سے کوئی آدمی کبھی امانت میں خیانت تو نہیں کرتا تھا، ان 6 میں کا کوئی آدمی نماز تو نہیں چھوڑتا تھا کبھی، ان 6 میں کا کوئی آدمی کوئی انیائے کے ساتھ تو نہیں تھا کبھی. یہ سب کے سب نیائے والے لوگ تھے، سب انصاف والے لوگ تھے، یہ سب عادل تھے اور یہ سب ثقہ تھے. اللہ کی قسم پھر محدثین نے سب کو کھنگالا، سب کا سروے کیا، سب کا جائزہ لیا، سب کی خانہ تلاشی لی، اور سب نے فیصلہ دیا کہ ہاں واقعی یہ 6 لوگ بڑے نیکوکار لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا حق پورا کیا، رسول اللہ کا حق پورا کیا، اور جنہوں نے بندوں کا حق پورا کیا. تب جناب والا انہیں یہ سند ملی. حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے بڑا کیمرہ اور کون سا ہو سکتا ہے. آج تک جناب والا وہ 6-7 لوگ وہ چین اگر تم دیکھنا چاہو تو یہ دیکھ لو. یہ بخاری شریف ہے، یہ مسلم شریف ہے، یہ ترمذی شریف ہے، یہ جناب والا نسائی شریف ہے، یہ ابن ماجہ شریف ہے. اور دولپوری والوں کو کیا بتانا ہے، بخاری شریف جو قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ اہم کتاب ہے جناب والا، قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ اہم کتاب بخاری شریف ہے. یہاں دولپوری والوں کو کیا بتاؤں، دولپوری والوں کو تو یہ شرف اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے کہ دولپوری میں جناب والا ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا زیادہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا، مصطفیٰ کے دربار میں محبوب ہو جائے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی انہی روایتوں کو حضرات ان روایتوں کی شرح کرے گا. حضرات دولپوری کی زمین پر ایک شخص پیدا ہوا جسے زمانے نے استاد العلماء مولانا عاقل مفتی عاقل رضا کا نام دیا. پوری دنیا میں مفتی عاقل رضا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. حضرات محترم اسی دولپوری کی زمین سے یہ سرمایہ ہے ہماری قوم کا، اسی دولپوری کی زمین سے یہ افتخار ملت ہے ہمارا. حضرات اسی دولپور کی زمین سے یہ ہمارے سروں کا تاج
تاج ہے. اس شخصیت والا نے اسی بخاری شریف کی شرح کر دی اور شارح بخاری کے روپ میں آج پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. یہ شرف حاصل ہے دولپوری والوں کو. تو میں کیا بتاؤں بخاری شریف کیا ہے, ان سے پوچھ لو کیا ہے. کیمرہ نہیں مگر جناب والا, ویڈیو نہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت کا اتہاس اس کتاب کے اندر محفوظ کر لیا گیا ہے. حضرات محترم, میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا, اس اعتبار سے میرا نبی نمبر 1 ہے زمانے کے اندر. حضرات محترم بتاؤ دنیا کو, یہ دنیا جو نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں, ارے جاہل تم کیا جانو گے بے. مصطفیٰ جان رحمت کو جب علم والے نہ پہچان سکے, علم والوں کی زبان بھی سن لو. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ تھنکر ہے پوری دنیا میں. دنیا میں اربوں لوگ آئے, کھربوں لوگ آئے, زمانے میں جناب والا کھربوں لوگ آئے ہیں, مگر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ان کھربوں میں سے صرف 100 لوگوں کو سیلیکٹ کیا اور اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس دنیا میں 100 بڑے لوگ کون کون آئے ہیں. اللہ کی قسم ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ان 100 لوگوں کی جو لسٹ بنائی ہے, پوری دنیا کے پہلے سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں حضرات 100 لوگ چھانٹے ہیں اس آدمی نے. حضرات ان 100 لوگوں میں بڑے تعجب کی بات ہے اور جناب والا بڑی خوشی کی بات ہے کہ عیسائی ہونے کے بعد, اس نے عیسائی ہونے کے باوجود, کرسچن ہونے کے باوجود اس شخص نے پہلے نمبر پہ ہمارے مصطفیٰ کا نام لیا ہے اور زمانے کو بتا دیا ہے کہ نمبر 1 اس جہان میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہی نمبر 1 ہے. کس اعتبار سے نمبر 1 ہے؟ ارے تم تو کرسچن ہو, عیسائی ہو, تمہیں تو عیسیٰ کا نام لکھ دینا چاہیے تھا پہلے نمبر پہ, مگر تم نے کیسے لکھا؟ تو کہتا میں نے سب کا سروے کیا ہے, سب کا جائزہ لیا ہے, میں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے. عیسیٰ بہت سکسیسفل زندگی رکھتے تھے مگر ریلیجیس لیول تھا بس ان کے پاس, ایک دھارمک اسٹیج تھا ان کے پاس اور ان کے پاس دھارمک اسٹیج کے سوا کوئی اسٹیج نہیں تھا. مگر محمد الرسول اللہ پوری دنیا میں اس اعتبار سے نمبر 1 ہے کہ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں ایک اکیلا اس پوزیشن پہ ایز ہی واز سپریملی سکسیسفل ان بوتھ لیولز. وہ کہتا ہے اس اعتبار سے محمد نمبر 1 ہے کہ محمد جہاں دھارمک اسٹیج پہ انتہائی حد تک کامیاب ہے, وہاں سیاسی اسٹیج پہ انتہائی حد تک کامیاب ہے. محمد الرسول اللہ نے انتہائی کامیابی کے ساتھ اسٹیٹ سنبھالا ہے, حکومت کی ہے. ذرا نور سے کہہ دو سبحان اللہ. نبی نے حکومت کی ہے. وہ کہتا حکومت کرنے میں بھی لاجواب ہے اور مذہبی معاملات میں بھی لاجواب ہے. ایسا کوئی نبی اور ایسا کوئی رسول دنیا کے پردے پہ دکھائی نہیں دیتا جس کے ساتھ یہ دونوں لیول انتہائی حد تک کامیاب ہو. حضرات اس اعتبار سے پڑھے لکھوں کی بولی سنو, کہتا ہے نمبر 1 ہے مصطفیٰ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور اگر یہ بات بھی تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے تو یہ بات اور سن لو اور بات کو تمام کر دیتے ہیں. حضرات محترم میرے نبی اس اعتبار سے بھی نمبر 1 ہے. کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں جو نور کی دنیا میں اربوں کھربوں سال رہا ہو. پوچھ کے دیکھ لو مفتی عاقل رضا بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ کے دیکھ لو یہ علم کے پروت لوگ, پروت بھئی ہستیاں جو علم کا پہاڑ جنہیں کہو, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. نور کی دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول رہے جناب والا, مگر کسی کی عمر اتنی نہیں ہے جتنی عمر میرے مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ. نور کی دنیا میں تم بتا نہیں سکتے مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں کتنے دن تک رہے ہیں. حضرات محترم لاکھوں سال, کروڑوں سال, ملینوں سال, بلینوں سال, حساب لگاؤ. حضرت امام زین العابدین فرماتے 14,000 سال تک حجاب عظمت میں رہے, قرب خاص میں رہے. مصطفیٰ جان رحمت کا نور قرب خاص میں. تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں, تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. ادھر عاشق ہے ادھر معشوق ہے, حبیب ہے محبوب ہے. 14,000 سال. کوئی کیسے 14,000 سال؟ یہ والے 14,000 سال نہیں جس کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, وہ 14,000 سال جو اللہ کے یہاں جن میں کا ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے. اللہ کے یہاں کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے. تم نے کیا میدان محشر کے بارے میں کبھی جناب والا سنا نہیں ہے کہ ایک دن جناب والا 50,000 سال کا ہوگا؟ سورہ معارج پڑھ کے دیکھ لو. اللہ کے یہاں کے وہ دن ہیں جو 50,000 سال, 50,000 سال سے ایک دن 50,000 سال کا, تو ایک سال کتنے کا؟ اور پھر 14,000 سال. حضرت امام زین العابدین فرماتے 14,000 سال قرب خاص میں رہا مصطفیٰ جان رحمت کا نور. اس کا مطلب 2.5 ارب سال. 2.5 ارب سال
मुस्तफा का नूर कुर्ब खास में रहा। हजरत मोहतरम कुर्ब खास में है, किसी की उम्र बात नहीं इतनी जितनी मुस्तफ़ा की है। नंबर 1 है हर एतबार से मेरा नबी। हजरत मोहतरम उनका हुलिया देखो, नंबर 1 है। मानता हूँ हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत हुस्न दिया था। हजरत यूसुफ के हुस्न की मिसालें दी जाती हैं, मगर खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल का, मुस्तफ़ा जान रहमत के हुस्न जमाल का अगर तस्करा करने वाला कोई तो जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि हजरत यूसुफ का हुस्न ऐसा था कि उसे देख देख के मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई थी, नींबू काटते काटते उंगलियां कट गई थी। मगर तुम्हारे मेरे पैगंबर को अल्लाह ने जाहिरी तौर पर भी ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था, ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था कि यहाँ उन्हें देख के नहीं, बगैर देखे सिर्फ नाम सुन के औरतों की उंगलियां नहीं बल्कि अरब के मर्दों के सर कट रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबी सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं मेरे आला हजरत सरकार, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उनका जाहिर देखो तो अल्लाह की कसम कोई उनका पूरी दुनिया के पर्दे पे कोई उनका हमसर दिखाई नहीं देता, कोई हम पल्ला नजर नहीं आता। एक अकेले हैं वो दुनिया में और इस एतबार से नंबर 1 है। जनाबे वाला पूछ के देख लो, ये इल्म वाले हैं। हजरत मोहतरम जितने भी अंबिया आए हैं जमाने में, अगर इजाजत हो तो एक जुमला और बोल दूं। जी 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 बेशक। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, आमीन आमीन। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आज के वक्त में सीखनी जरूरी है। जी मुफ्ती साहब बेशक बेशक। हर आदमी को, हर मुसलमान को, वरना तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी। अरे कोई नबी के बारे में तुमसे पूछा तो ऐसे टक टक देखते रहते हो, तुम फोन लगा देते हो ज्यादा। मौलाना साहब फला आदमी ऐसा पूछ रहा था, क्या जवाब है इसका? अरे जवाब याद करना, मौलवी के पास आना, जलसे में आ, मौलवी के पास आ, मगर जलसे में बैठने को दिल नहीं करता। जी हजरत। मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता, रूहें बीमार हो गई। मस्जिद काट खाने को दौड़ती है, जलसा काट खाने को दौड़ता है, बार बार शैतान कहता भाग जाओ यहाँ से, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बैठे बैठे 12 बज गए, मर जाएगा 12 बजे के बाद बैठेगा तो। मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर अगर 5 मिनट ज्यादा हो गई तो सूरमा है, घड़ी दिखाते हैं दीवारों के पास बैठ बैठ के। सूरमा साहब घड़ी दिखा रहे इमाम साहब को, बहुत टाइम हो गया, काट खाने को दौड़ रही है मस्जिद। रूहें बीमार हैं, रूहें, अरे रूहें बीमार हैं, इन रूहों का इलाज कराओ। बैठो इन जलसों में, बैठो पूरी पूरी रात, एहसान मानो इन मुफ्ती सलीम का, एहसान मानो मौलाना अखलाक का, एहसान मानो इनका नादिर का, मुफ्ती नादिर का, एहसान मानो इंतजामिया कमेटी का, एहसान मानो इन लोगों का जो जलसे कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, हुजूर की बातें सुनवा रहे हैं। जी मुफ्ती साहब बेशक। एहसान है, शेर शायरी बहुत ज्यादा देर तक जनाबे वाला तुम्हें जिंदा नहीं रख सकती है, जिंदा नहीं रख सकती है, मगर ये हकीकतें जो मैं बयान कर रहा हूँ, इन हकीकतों को अगर तुमने दिलों में उतार लिया, अल्लाह की कसम तुम जिंदा, तुम्हारी पूरी मिल्लत जिंदा, तुम्हारा जनाब नाम जिंदा, चौराहे पे तुम्हारा मकाम जिंदा। याद रखो इन बातों को, बहुत आसानी से नहीं मिलती। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैंने गलत नहीं कहा, रूहें भी बीमार होती हैं, जैसे तुम्हारा जिस्म बीमार होता है, रूहें भी बीमार होती हैं। पता कैसे चले कि रूहें बीमार हैं? तो जैसे तुम पता लगाते हो जिस्मों की बीमारी का, वैसे ही पता लगाओ रूहों की बीमारी का। जिस्म बीमार है कैसे पता लगता है? जब बिरयानी तुम्हें दे दो कि लो खा लो बिरयानी, तो क्या तो कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है, हर चीज कड़वी लग रही है तुझे जालिम है। बिरयानी दे दी तो कड़वी लग रही है, और जनाबे वाला बताशा दे दिया तो कड़वा लग रहा है, रबड़ी दे दी तो कड़वी लग रही है, और जनाब वाला पानी दे दिया तो कड़वा लग रहा, कड़वा लग रहा, कड़वा लग रहा, कड़वा लग रहा, कड़वा लग रहा। अबे क्या हो गया बे तुझे? हर चीज कड़वी लग रही है तुझे, तो कहता है मुझे बुखार आ रहा है, मुझे डबल टाइफाइड हो गया, तुझे अपने मजे आ रहे हैं, मुझे चिकनगुनिया हो गया है, मुझे बुखार आ गया है। तो जनाब